أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آپ سبھی لوگوں کا پھر سے خیر مقدم ہے ہمارے اس چینل پر۔ آج ہم پڑھیں گے حرکات۔ پچھلی ویڈیو میں جو ہم نے بات کی تھی کہ پہلے حرف کی ادائیگی ہم سیکھیں گے، اس کے بعد پھر ہم حرکات پڑھیں گے۔ حرکات کے معنی ہوتا ہے حرکت، یعنی کہ کسی بھی چیز کی حرکت۔ یہ الف ہے، اس کے اوپر حرکت آ جائے گی تو یہ کیا ہوگا؟ یہ با ہے، اس کے اوپر حرکت آ جائے گی تو یہ کیا ہوگا؟ ب۔ اس کا قاعدہ پہلے سمجھتے ہیں ہم کہ حرکات کہتے کسے ہیں، کہ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ زبر زیر پیش کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں۔ اس کے معنی یہ ہوا کہ زبر زیر پیش کو ترنت پڑھ دینا، اس کو کھینچ کے نہیں پڑھنا، جیسے اے ب ت ویسے نہیں پڑھنا، ترنت پڑھ دینا۔ ترنت پڑھنے کا مطلب ہوتا ہے کہ جیسے بھی کسی چیز کو بولا گیا ہے، جیسے حمزہ زبر ا، با زبر ب، تا زبر ت، سا زبر س، اس طریقے سے۔ تو جیسے ہم آگے پڑھیں گے تو اسے بتایا جائے گا کہ اسے حمزہ کیوں پڑھا جاتا ہے۔ تو زبر زیر پیش کو تو پہلے حرکات کہتے ہیں۔ زبر زیر پیش کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں۔ اس کے بعد الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، جو الف خالی نہ ہو وہ حمزہ ہے۔ اب خالی کیسے ہوتا ہے کہ جہاں پہ الف لکھا رہتا ہے وہ صرف الف لکھا رہتا ہے، زبر زیر پیش اس کے اوپر کچھ نہیں رہتا، تب وہ الف ہے۔ اگر اس کے اوپر زبر ہے یا زیر ہے یا پیش ہے یا دو زبر دو زیر دو پیش کچھ بھی ہے تو وہ حمزہ پڑھا جائے گا۔ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، جو الف خالی نہ ہو وہ حمزہ ہے، یعنی کہ الف کے اوپر زبر یا الف کے نیچے زیر یا اس پر پیش یا دو زبر دو زیر دو پیش کھڑا زبر کچھ بھی رہے گا تو وہ الف نہیں، وہ حمزہ پڑھا جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو اسی لیے ہم لوگ یہاں سے پڑھیں گے اسے حمزہ۔ حمزہ زبر ا، با زبر ب، تا زبر ت، سا زبر س، جیم زبر ج، حا زبر ح، خوا زبر خ، دال زبر د۔ تو یہ بھی دھیان رکھنا پڑتے وقت کہ آپ اسے حمزہ زبر اے نہ پڑھتے ہوں یا حمزہ زبر آ نہ پڑھتے ہوں، با زبر بے، تا زبر تے، تا زبر سے، ان ساری چیزوں کو دھیان میں رکھنا ہے۔ اسے نہیں آپ با زبر بے، نہیں با زبر با، یہ دونوں میں سے کچھ نہیں پڑھنا۔ اسے پڑھیں گے با زبر ب، ہلکا سا ب، تا زبر ت، سا زبر ت، جیم زبر ج۔ تو جیسے میں بتا رہا ہوں اگر آپ اس طریقے سے پڑھیں گے تو آپ کے پڑھنے کی اسپیڈ بھی جو ہے نا وہ بھی خود ہی درست ہوتی جائے گی، کہ آپ جس حرف پر جتنا پڑھنا ہے، جتنا ہلکا سا پڑھنا ہے اتنا صحیح پڑھیں گے تو آپ کی اسپیڈ خود بخود بڑھ جائے گی۔ اگر اس حرف پر اتنا نہیں ٹھہرنا ہے، آپ ٹھہر جائیں گے تو اس چکر میں آپ کی اسپیڈ اور کم ہو جائے گی۔ آپ پڑھنا چاہتے ہیں آگے لیکن وہیں پہ اس کو تھوڑا سا گھما کر پڑھتے وقت نکل جائے گا، اس کے بعد پھر لگے گا یار کتنی دیر سے ہم پڑھ رہے ہیں، پڑھنے کا من نہیں کر رہا ہے، بہت ساری باتیں ہو جاتی ہیں۔ تو اسی لیے دھیان دیں باتوں پر کہ کیا باتیں بتائی جا رہی ہیں۔ اسے جب پڑھیں گے دھیان سے پڑھیں گے کہ اگر آپ نے ایک لائن سمجھ لیا نا تو اس کے بعد تو پھر آرام سے پڑھ دیں گے۔ یہ نیچے والی یہ سب جو ہے ان کو بھی آپ آرام سے پڑھ دیں گے خود بخود۔ یہ سب بالکل بھی آسان ہے، ایک دم سارے کے سارے آسان ہیں۔ صرف ایک لائن اگر سمجھ میں آ گئی نا سب کی، زبر والی، زیر والی، پیش والی، اس کے بعد سب آسان ہے۔ تو اسی لیے میں زیادہ توجہ اس پہ ہی دے رہا ہوں کہ ایک لائن آپ پہلے سمجھ جائیں۔ اسے پڑھیں گے حمزہ زبر ا، با زبر ب، تا زبر ت۔ دھیان رکھیے با زبر بے، تے، تے اتنا نہیں کرنا، ب، ت، ث، ج، ح، خ، د۔ اسے متن کی طرف پڑھیں گے ا، ب، ت، ث، ج، ح، خ، د، ذ، ر، ز، س، ش، ص، ض، ط، ظ، ع، غ، ف، ق، ک، ل، م، ن، و، ہ، ا، ی، ی۔ پھر سے ہم ریوائز کریں گے کہ ہجے کے ساتھ پہلے پڑھیں پھر متن کے ساتھ پڑھیں، دونوں پڑھیں۔ کیا پڑھیں گے؟ حمزہ زبر ا، با زبر ب، تا زبر ت، سا زبر ث، جیم زبر ج، حا زبر ح، خوا زبر خ، دال زبر د، ذال زبر ذ۔ اسے پڑھیں گے ذال، پیچھے بتایا تھا نا سا، جیم، حا، خوا، تو ویسے ہی جب حرف ادا ہو جائے گا اس کے بعد یہ سب خود بخود نکل جائے گا، جیسے ث، ج، ح، خ، د، ذ۔ را زبر ر، زا زبر ز، سین زبر س، شین زبر ش، صاد زبر ش، ضاد زبر ض۔ جب آپ بولیں تو اس پر دھیان دے کہ آپ زبر بولنے ہیں، زبر، زا سے زبر، جیم سے جبر یا زبر 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 نہیں کرنا، اسے پورا مخرج کے ساتھ ادا کریں۔ تو آپ اس پر دھیان دیں گے کہ ہاں آپ
زبر بول رہے ہیں, زبر, جبر یا زبر کچھ نہیں بول رہے ہیں, زبر بول رہے ہیں, تو وہ آپ کا زا بھی کہیں نہ کہیں نکلتا ہوا دکھائی دے گا. تو اسے کوشش کریں کہ زبر بولیں, زبر, جیسے زبر, زیر, پیش. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جن پر اگر آپ دھیان دیں تو آپ کا تلفظ بہت بہتر ہو سکتا ہے انشاءاللہ. تو ہم نے یہاں تک پڑھا ضاد زبر ض, طوا زبر قو, طوا زبر قو, ضوا زبر ضو, عین زبر ع. اسے پڑھیں گے طوا, کیا پڑھیں گے طوا, طوا زبر طو, طو, ضوا زبر ضو, طوا ضوا, طوا زبر طو, ضوا زبر ضو, عین زبر ع. کیا ہوگا یہ عین زبر ع, پہلے عین ادا کریں گے حلق سے, عین زبر ع, غین زبر غ, فا زبر ف, قاف زبر, اسے کیا کہیں گے قاف, قاف نہیں کہیں گے, کیا کہیں گے قاف, قاف تھوڑا گول کر کر, ایسے اسے غین کہیں گے اسے, ویسے ہی اسے قاف کہیں گے, قاف زبر ق, کاف زبر ک, یہ کاف ہے سمپل کاف, کاف زبر ک, لام زبر ل, میم زبر م, نون زبر ن, واو زبر و, ہا زبر ہ, حمزہ زبر ا, یا زبر ی, یا زبر ی. پھر اس کا متن پڑھیں گے ا, ب, ت, ث, ج, ح, خ, د, ذ, ر, ز, س, ش, ف, ض, طو, ظ, ع, غ, ف, ق, ک, ل, م, ن, و, ہ, ا, ی, ی. اسے ہلکا ہلکا پڑھیں گے, تھوڑا تھوڑا, پورا نہیں, ن, و, ہ, ا, ایسے نہیں پڑھیں گے, ن, و, ہ, یا ع, غ, ف, پورا نہیں, ع, غ, ف, ایسے نہیں, ع, غ, ف, ق, آدھا آدھا. تو اس طریقے سے اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو آگے پڑھنے میں آسانی ہوگی. جیسے یہاں آپ پڑھیں گے نا, تو اسے اگر آپ یہاں سے دیکھیں تو یہاں کیا پڑھے تھے ہم لوگ, د, پھر کیا ہے ر, پھر کیا ہے س, تو کیا پڑھیں گے درس, درس. اور اگر ویسے پورا پورا کر کر پڑھیں گے درس, وہ اس کو اگر پورا بھی کر لیں گے تو کیا ہوگا درس, تو ویسے تھوڑا زیادہ ہو جاتا ہے یہ. تو اس انداز میں ہم نہیں پڑھیں گے, ہم اس انداز میں پڑھیں گے کہ ہم پڑھیں بھی صحیح اور جلدی بھی پڑھ پائیں. جیسے درس, درس, ودع, ودع, عبد, عبد. اس پہ دھیان دینا ہے, اس پہ عین کو ادا کرنا ہے, اس پہ بھی عین کو ادا کرنا ہے, اس پہ را ادا کرنا ہے, سین ادا کرنا ہے. جیسے درس, ودع, عبد, عبد. اسے عبد نہیں بولیں گے, اسے بولیں گے عبد, عین نکالیں گے, کوشش کریں گے کہ عین جتنا نکال پائیں ہم. عبد, کسب, کسب, کسب نہیں, کسب, کسب, دخل, کیا کہیں گے دخل, دخل نہیں, دخل. اسے کیا پڑھے تھے ہم لوگ یہاں, خوا زبر خوا, دخل, دخل, بلغ. اسے کیا پڑھے تھے ہم لوگ, غین زبر غ, بلغ. کیا پڑھیں گے بلغ, وجد, سجد. پھر سے دوڑائیں گے درس, ودع, عبد, کسب, دخل, بلغ, وجد, سجد. انشاءاللہ آج کا سبق اتنا ہی رہے گا. آپ اسے درست کریں, پھر آگے اور پڑھائی ہوگی تھوڑی تھوڑی کر کر. ایک لائن اگر آپ سمجھ گئے تو یہ سارے انشاءاللہ سے سمجھ جائیں گے, کیونکہ آپ میں سے اکثر و بیشتر لوگوں کو تو قرآن پڑھنا آتا ہی ہوگا. یہاں ہم لوگ پریکٹس کر رہے ہیں صحیح سے پڑھنے کی, یعنی کہ حرف کی ادائیگی کے ساتھ. تو اسی کو جاری رکھتے ہوئے ہم لوگ آگے پڑھیں گے. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے اور پڑھ کر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آگے کے سیشن میں ہم لوگ اس کے بارے میں اور باتیں کریں گے. جیسے ابھی ہم نے زبر پڑھا, پھر زیر پڑھیں گے, پھر پیش پڑھیں گے. ہم لوگ ڈیٹیل سے پڑھیں گے, تھوڑا تھوڑا کر پڑھیں گے, 5 منٹ 10 منٹ بس, زیادہ نہیں, 5-10 منٹ میں ہی ہم لوگ اس لیسن کو کور کریں گے. اور تھوڑا تھوڑا کر آپ اپنا 5 منٹ وقت دیں, انشاءاللہ سے آپ ضرور کچھ نہ کچھ سیکھ جائیں گے, پہلے سے بہتر ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہی گزارش ہے کہ آپ بالکل اسے من لگا کر کریں اور پڑھیں, کوشش کریں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. خدا حافظ.